جب بھی ہم حضرت یوسف علیہ السلام کا نام لیتے ہیں تو ان کے نام کے ساتھ ہمارے ذہنوں میں فوری طور پر جس عورت کا نام آتا ہے ہم اس کو زلیخا کے نام سے موسوم کر دیتے ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ عورت جو یوسف علیہ السلام کے قصے میں آتی ہے اس کا نام زلیخا یہ نہ قرآن نے نومینیٹ کیا ہے اور نہ ہی حدیث نے نومینیٹ کیا ہے، اور لطف کی بات یہ ہے کہ بائبل کے ٹیکسٹ نے بھی یہ نام نومینیٹ نہیں کیا۔ قرآن مجید نے سورہ یوسف میں یا تو اس عورت کو امرأۃ العزیز کہا ہے یا جنرل لفظ ایک وومن، لیکن ہمارے اسلامک لٹریچر میں، تفسیر کی کتابوں میں یا بعد میں لکھی جانے والی کتابوں میں اس عورت کو زلیخا کے نام کے ساتھ نومینیٹ کر دیا گیا۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ نومینیشن، اس کا سورس اور اس کی بیس کیا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اس نومینیشن کی جو بیس ہے وہ اسرائیلی روایات ہیں اور بائبل کی وہ تفسیریں ہیں جہاں اس عورت کو زلیخا کے نام سے نومینیٹ کیا گیا ہے۔ یہ معلوم ہوا کہ ہر وہ بات جو ہماری سوسائٹی اور معاشرے میں مشہور ہو، اس کا مشہور ہونا اس کے درست ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔